السلام علیکم. ہیلو ایوری بڈی. نا یہ ایک کہانی ایسی ہے، مطلب یعنی قصہ، انسیڈنس، واٹ ایور یو سے. میں تو اب مطلب یعنی کیونکہ میرے جو لسنرز ہیں وہ ماشاء اللہ سے انگریزی بھی سمجھتے ہیں، اور اردو میں تو میں اپنے سنا ہی رہا ہوں، انگلش میں نے لکھی ہوئی ہیں اور میری ویب سائٹس پر ہیں anamfaham.com پہ. بہرحال میں اس میں کاغذ ایسا کر لیتا ہوں تاکہ پڑھنے میں ہے آسانی. لیکن بہرحال کہانی تو ذہن کے اندر دیکھنے کے لیے کہ کون سی والی سنا دوں، تو چلیں آج آپ کو سنا دیتے ہیں کہ جب آپ اپنے کام میں منہمک ہوتے ہیں نا، منہمک کہتے ہیں نا، انوالو ہوتے ہیں، کنسنٹریشن کی ہوتی ہے ان جاب، تو بہت سی باتوں کا خیال نہیں رہتا، بہت سے انتھوزسٹک، بہت سے یعنی پرجوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم جلدی سے کر لیں گے، فلانا ہو جائے گا، یہ کام تو یوں 2 منٹ میں ہو جائے گا. تو اس کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ کچھ لڑکے زیادہ ماشاء اللہ سے طاقتور بھی ہوتے ہیں، اسمارٹ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں، یہ کہہ لیجیے. لیکن یہ ہوا کہ ایئر بس پہ کام کر رہے تھے، تو ایئر بس کے ساتھ آپ جنہوں نے کام کیا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی جو کاولنگ کھولی جاتی ہے، انجن کاولنگس، اس کے لیے ہائیڈرولک لائن کے لیے ایکچویٹر ہوتا ہے، اس سے کیا جاتا ہے، اور اس کو اپ لفٹ کیا جاتا ہے. اتنی بھاری ہوتی ہے وہ، ہائیڈرولک یوز کیا جاتا ہے. تو اس کو کھول دیا اور اس میں لاک لگانا ہوتا ہے تاکہ وہ پارک ہو جائے پھر، تاکہ انجن کمپوننٹس پہ کام ہو سکے. اب وہ کیونکہ ایکسیڈنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں نا، مطلب ہونے کی جس چیز کی آپ کو توقع نہیں ہو. تو ایک لڑکا تھا، اب لڑکے کہاں ہیں، وہ تو صاحب بھی ہو کے بھی ریٹائر بھی ہو گئے، بڑے ٹاپ مینیجر بن کے، اور نام نہیں لوں گا بھائی میں ان کا، اس لیے یہ کہیں گے یار تم نے کہاں کی کہانی سنا کے میرا نام کیوں کر دے. میں تو بہرحال ہی واز ویری اسمارٹ. جو میرے ساتھ سعودی ایئر لائن میں بہت نیچرلی اردو اسپیکنگ تو اب کوئی ہے بھی نہیں جس نے کیا وہ کام جو سن سکے. جو سارے میں عربک دوست تھے وہ پہچان جائیں گے کہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ اردو زبان میں کہانی اور انگلش میں تو دیکھتے تو سب ہے، مجھ سے سب نہیں کہتے ہیں کہ تم انگلش میں کیا کرو تاکہ ہم بھی سمجھ لیں. میں نے کہا بھائی میرے جو آڈینس ہیں، جو میرے اب سننے والے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ انگلش یا تو مانتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے. کہانیاں میں اپنی ایزی ہو کے سنا رہا ہوں کس سے. تو وہ جو کالنگ جب کھول رہے تھے، جو اس کو ایک چوٹر سے ابھی اوپر کر رہے تھے، تو انہوں نے جب بند کرنا تھا تو بند کرنے کے لیے مطلب کالنگ کھول لی، انجن کا کام ہو رہا ہے، اور جب کام ختم ہوگا تو کاولنگ بند کر دی. کاولنگ اس کو کہتے ہیں، انجن جو ہوتا ہے نا اس کے باہر کی جو آؤٹر ہوتی ہے. کسی اور میں ڈائیگرام وغیرہ بنانے کا تھا، پہلے سوچا تھا یہ بھی میں کروں گا، آپ لوگوں کو دکھاتا تھا پہلے شروع کی میری جو ویڈیوز ہے، بٹ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم بھائی، اور میں نہیں کر سکتا تھا. مطلب آئی نیڈ سم بڈی ٹو بی ود می تاکہ وہ کر سکے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، نیچرلی کیا کر سکتے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ بیک یعنی کہانی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو کھول رہے تو اس کو ہاتھ سے جب واپس لاتے ہیں نا، اس کا طریقہ بھی بہت یہی ہے کہ سلولی ایکچویٹر سے آتی ہے واپس. اور اگر آپ اس کے بیچ میں نہیں کھڑے ہونا ہے آپ کو، یعنی ان بٹوین نہ آ جائے، تو وہ جلدی سے کام کرنے کے چکر میں اپنے تھے اور وہ کاولنگ نیچے آ رہی تھی. اللہ نے ان کو بچا لیا، نیچے بند ہو رہی تھی کہ اس کے اوپر گر گئی تھی، ایکچویٹر سلپ کر گیا تھا، تھوڑا سا لیک کر گیا تو تیزی کے ساتھ آ گئی تھی، تو بچ گئے وہ. تو کہنے کا مطلب کہانی کا مطلب یہ ہوتا ہے سنانے کا، دیکھو بھائی ڈونٹ ٹیک اینی، پاکستانی لوگ تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایزی وے کر کے آپ کر لیں، نہیں کریں. جو مینٹیننس کا پروسیجر ہے، جو ٹائم ہے، جو طریقہ وہی کرنا چاہیے. اور ایک بڑے حادثے سے بچ گیا. تو یہ چھوٹی سی کہانی تھی، میں نے سنا دوں. اسی سے ریلیٹڈ یہ کہانی ختم نا، ایک اور قصہ بھی ہے، کہاں میں کئی اس میں کروں. اس میں کیا تھا، جو میکینکس لاپرواہی کرتے ہیں، یہ اس کی کہانی نمبر 2 کا ہے. یہ اس کہانی کو بھول جائے.
کہ وہ کیسے بچے، اور انہوں نے ایک اسٹیپ لیا تھا انجن کالنگ کی. یہ جو ہے یہ جرنل اس کی بات ہے. بہت سے جو میکینکس ہوتے ہیں اپنے جیب میں ریگز رکھتے ہیں، اور ضروری ہے رکھنا. جو ANP جنہوں نے کیا ہوا ہے اور جنہوں نے جہازوں میں کام کیا ہوا، دے شوڈ کیری اے ریگ ان دیئر پاکٹ، یہ پہلے کہا جاتا ہے. تو گریزنگ ہو رہی تھی، گریزنگ جہازوں میں ہوتی ہے، لوبریکیشن. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب والی نفاست پسند کہہ لیجیے کہ انہوں نے ہاتھ میں گریس لگی، انہوں نے دیکھا کپڑا جس کو ریگ کہتے ہیں اس سے پوچھ لے، وہ ہے نہیں جیب میں، تو انہوں نے اسٹینڈ تھا اس سے ہاتھ ایسے کر کے پوچھ دیا، ایسے نا جیسے یہ لگا نہیں کر کے ایسے کر کے رکھ دیا. اب گریس وہاں پہ ہو گیا، ہاتھ تھوڑا صاف ہو گیا. پھر انہوں نے اپنے کور آل وغیرہ تو پہنے ہوتے تھے، نو بڈی کیئر، چلو ٹھیک ہے چلے گئے. اب وہ گریس اسٹینڈ پہ لگی رہ گئی. اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب ہم کام کر رہے تھے 737 جہاز تھا. ایک تو ٹیمپریچر 45 ہوا تھا اس میں، بہت جدے کا بہت ہائی، اور میں کام کر رہا تھا لیڈنگ ایج ونگز آف بوئنگ 737. تو اندر سے چڑھ کے اس کے ونگ کے اوپر ونڈو ہوتی ہے، اس سے تو آ گیا ونگ کے اوپر. اچھا وہاں سے جب نیچے اترنے کا آیا تو میں نے کہا تو نیچے ہے، تو نیچے اسٹینڈ بھی پڑا ہوا ہے، اسٹیئر رکھی ہوئی تھی لیڈنگ ایج کے پاس، میں اس سے اتر جاتا ہوں کود کے. چلا میں نے اس پہ سے جو جمپ اپنے ونگ سے اس پہ جو جمپ لگائی، تھوڑا سا تو فاصلہ تھا، تو کتنے فٹ کرا ہوگا آپ اندازہ کر لیں. 737 کا ونگ ویسے ہی کلوز ہوتا ہے -200 کا، انجن کے سے ہٹ کے. اور اسٹینڈ تھا، اسٹینڈ پہ تو میں آ گیا، یہ اسٹینڈ پہ تو میں اتر گیا آرام سے. اس کے بعد میں نے کہا نیچے تھا، تو ایسی بے خیالی میں نیچے کودنے کی کوشش کی. وہ جو تھا اسٹینڈ پہ وہاں پہ لگا ہوا تھا گریس، پتہ نہیں کس نے وہاں پہ ایسی لگا دی تھی. میں جب پھسل کے جب میں گرا اوپر سے، اور ساتھ میں ویٹ بھی تھا میرا، اور میں ساتھ میں یعنی ایسی اینگل ہوا کہ میں گر کے جناب علی میرا زبردست ڈیمیج ہو گیا میرے ٹانگ کے اوپر، اور میں تقریباً بے ہوش ہو گیا. بے ہوش سے مطلب یعنی مجھے کانشیس بالکل نہیں، اتنا درد ہو رہا تھا. اب اس کی کہانی سنا دیتے ہیں کہ درد کا کیا وجہ تھی اور پھر کیا مصیبتیں ہوئی. اچھا لڑکے جو ساتھ میں کام کر رہے تھے، ٹرینی میرے، یہ وہ سمجھے اس کو اب ہارٹ اٹیک ہو گیا نا، اللہ جانے کیا ہو گیا اس کو، پھر بے ہوش ہو گیا. تو انہوں فٹافٹ انہوں نے مجھے اٹھایا، پانی وانی کر رہے ہیں. اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جائے میری ٹانگ نہیں، تو انہوں نے فوراً ہی سعودیہ ایئر لائنس تو بہت اچھی ایئر لائنز، ان کا ہینگر بھی بہت ایئر کنڈیشن ہینگر ہوتا تھا 747، اور اس کے ٹرائی اسٹار کے لیے کرنے کے لیے بھی. بھارت تو اسی کے ساتھ سارے آفیسز تھے، اور اسی کے ساتھ میڈیکل سینٹر بھی تھا. تو وہاں سے فٹافٹ وہ لے کر آیا اسٹریچر، اس پہ مجھے ڈالا، اور میرے دوست غیر برا بلا بھی مجھے کہیں بھائی مروا دے، گرمی میں اٹھا رہے ہو، اچھے بیچارے لے کے گئے. اور کہا تم کھڑے کیوں نہیں ہو پا رہے ہو؟ میں نے کہا ٹانگ تو نہیں تمہاری ٹوٹ گئی ہے. میری نہیں ٹوٹی ہے، پتہ نہیں، وہ تو ثابت لگی ہوئی ہے. اب جو گئے ادھر وہاں پہ، تو مجھ سے پیر نہ رکھا جائے، میں کھڑے ہی نہیں ہو سک رہا ہوں، لیفٹ گھٹنا میرا. تو جو گریس لگی ہوئی تھی پیر میں، اس کی وجہ سے سلپ ہوا تھا میں، اور ٹوسٹ ہوا تھا. تو ایک ٹرم ہوتی ہے سلپ اور ٹوسٹ، وہ ہوا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کیا کیا، اب نام کیا لوں ان کا یار، اللہ ان کی ہے زندہ تو اللہ حیات دے، مصری ایجپشن تھے وہ. انہوں نے کہا کہ یہ فلانا کچھ نہیں ہے تمہارا. میں نے کہا آپ مجھے مین میڈیکل سینٹر بھیج دیجیے، میں بہت درد ہو رہا ہے. خیر انہوں نے پیپر بنایا، میں ایمبولینس میں، اس وقت تک میں اسٹریچر پر تھا، ایمبولینس میں مین میڈیکل سینٹر آیا. وہاں انہوں نے مجھے دیکھا، بتایا تم فزیکل انجری تو کوئی نہیں ہے. میں وہ پہنے ہوا تھا، کورال وغیرہ پہنے ہوا تھا، جو کچھ بھی تھا، گریس وغیرہ لگی ہوئی تھی. دھوپ میں کام، جیسے آپ کو پتہ ہی کورال کا کیا حال ہوتا ہے، وہ سمجھے پتہ نہیں کیا ہو جیسی. تو میں نے کہا مجھے واپس جانا ہے جدہ ایئرپورٹ پہ جہاں پہ کام کر رہے. تو یہ تھا شہر میں، پتہ نہیں کندرا کہلاتا تھا شاید، وہاں پہ تھا میڈیکل سینٹر. بعد میں تو سعودیہ میڈیکل سینٹر، بعد میں وہاں سعودیہ سٹی میں بن گیا تھا. اینی وے تو وہ جب انہوں نے دیکھا ان کو نہیں، اب میں جناب لنگڑاتا ہوا، انہوں نے دوا وغیرہ انجیکشن پین کلر لگا، لنگڑاتا ہوا وہاں تک آیا. انہوں نے کہا ایمبولینس واپس جائے، کل ایمبولینس یہاں سے نہیں لے کے جائیے آپ کو.
میں جاؤں گا کیسے, میری گاڑی تو وہاں پارک ہے. اینی وے وہ جنا والی ایک ٹیکسی والا باہر میں گیا, بہت دور تھا, واکنگ ڈسٹینس, لنگڑا تھا وہ, مجھے پتہ نہیں کیا سمجھا, فقیر سمجھا کیا سمجھا, پاکستانی کہنے لگا بیٹھے بیٹھے آئیے میں آپ کو چائے پلا دوں کھلا دوں. ابھی میں نے کہا بھائی اتنا چائے نہ بھائی, مجھے تم لے کے چلو کسی طرح سے. وہاں میرے پاس گاڑی بڑی اچھی تھی جو لوگ جانتے ہیں, اس پہ مجھے آنا تھا. اور اچھا جناب والی اندر گئے ہینگر میں, سب لوگ خوش ہو گئے, 2 گھنٹے بعد آ گئے. آپ کیا لنگڑا تو بولے ٹھیک ہے. اب وہاں سے میں نے جو درد تو میرے ہو رہا تھا, وہ پین ریلیورز لگ گئے تھے پین, لیکن بہت سخت درد تھا. پھر کیا ہوا کہ ہم جب ڈیوٹی ختم ہوئی تو ہم آئے, تو ہم نے کہا یار جانا پڑے گا ڈاکٹر صاحب کے پاس. پھر ہم نے گاڑی اسٹارٹ کی, تو اسٹارٹ کر کے آ گئے اور میڈیکل پہنچے. ہم نے کہا سر یہ بہت درد ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. کہا نہیں تم گاڑی ڈرائیو کر کے آئے نا. تو کہنے لگے تو فضول بات, کہنے لگے تو پھر گاڑی تم نے ڈرائیو کی, تم نے کلچ نہیں دبایا تھا؟ میں نے کہا واٹ آٹومیٹک کیپریز کلاسک تھی میرے پاس, وہی میں نے رکھی. تو ذرا سا وہ امپریس ہوئے. میں نے کہا ویئر یو آر ورکنگ؟ میں نے کہا ورکنگ آن دا مینٹینس ایئر کرافٹ, سپروائزری پوزیشن تو نہیں ہے, بٹ آپ کو پتہ ہے ایئر کرافٹ مینٹینس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ان کی کافی وہ کی جاتی ہے, بیکاز کسی وجہ سے, آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے لوگ ہوتے ہیں. آفس میں کام کرنے والے لوگوں کو ایک پروفیشنل جیلیسی بھی ہو جاتی ہے ان سے, اور جو دوسرے پروفیشن ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو اتنے پیسے کیوں ملتے ہیں. ہم کو کیا بتائیں کہ پیسے اس لیے ملتے ہیں کہ عقل کا بھی کام ہو رہا ہوتا ہے. اف وی ول میک اے مسٹیک, دیر آر لاٹ آف پیسنجرز ان دا ایئر کرافٹ, ان کی سیفٹی یہ دیکھنا ہوتا ہے, پھر پروسیجر, پھر پڑھنا لکھنا, پھر آپ کو ٹیکنیکل فزیکلی بھی بہت انوالومنٹ ہونا پڑتا ہے. کم اس لیے ہوتا ہے. اینی وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے لکھ دیا کہ یوں کرو گا ہوگا. میں چلا گیا دوسرے پرائیویٹ کلینک پاس, لو جی لو, وہ تو ڈاکٹر صاحب نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا جی آپ کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی, پلاسٹر چڑھا دیتا ہوں. میں نے بولے ٹانگ نہیں ٹوٹی, اسکین میں بھی نہیں آ رہا ہے, کریک نہیں, بڑی زبردست ٹوٹ گئی, اندر ہڈی ٹوٹ گئی ہے. اب یہ ساری کہانی میں اس لیے بتا رہا ہوں لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسے کیسے عجیب عجیب قصے ہوتے ہیں, اینڈ ون ہیز ٹو بی. اب اتنی بڑی کہانی ہو گئی ہے. بہرحال وہ کہانی, اس کس کا علاج ہوا, قصہ سے بعد میں پتہ چلا میرا کروشیٹ لگمنٹ ٹوٹ گیا تھا, اور اس کا آپریشن بعد میں نے کراچی میں کرایا, وہ الگ کہانی ہے. لیکن آپ کو یہ بتا رہے ہیں میکینکس کو کبھی بھی نیور پٹ اینی گریس اور سم تھنگ امپراپر جگہ پہ, کیا پتہ کس کو کون گر جائے کیا ہو. تو آج کی کہانی ذرا لمبی ہو گئی ہے, اور آپ کی سمجھ میں آئے کہ گریس وغیرہ جو ہوتے ہیں نا اس کو پراپرلی ڈسپوز کرنا چاہیے, ریگ سے ہاتھ صاف کرنا چاہیے. اور اپنے لیے, میرے جیسے لوگوں کے لیے, آپ جمپ کیوں ماری تھی آپ نے اسٹیئرس کے اوپر, آپ آرام سے آ جاتے ادھر سے. لوگ آخر مجھے یہی کہا کرتے تھے. بارہ میری ٹانگ کا آپریشن ہوا اور بڑا ہوا, اللہ کا شکر ٹھیک ہوں. تو آج کی کہانی آپ نے سنی, امید ہے پتہ چلے. بہت سے قصے ایسے ہوتے ہیں, مطلب اس کے ریزن کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ کیا وجہ ہے, کیسے اس کے یہ کیوں ایسا قصہ ایسا ہوتا. آپ کو بتایا کہ میں جو گرا, ٹانگ جو ٹوٹی, اس کی وجہ یہ ہوا, اور ٹوٹی نہیں, لگمنٹ, کروشیٹ لگمنٹ ایک ہوتا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں, بتانے کو تو بتا دوں, فلم بہت لمبی آپ کی ہو جائے گی. اوکے, اگلی کہانی تک. اس میں آپ نے 2 کہانیاں مل گئی آپ کو.